السلام علیکم گائز، ایجوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ایک فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جس کا مین کیمپس پنجاب لاہور میں ہے، لیکن اس کے بہت سارے کیمپس پورے پاکستان میں ہیں۔ اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن سال میں 2 بار ہوتے ہیں، ایک کو سپرنگ ایڈمیشن کہا جاتا ہے، ایک کو فال سیشن ایڈمیشن کہا جاتا ہے۔ اب اس سپرنگ سیشن کے ایڈمیشن اوپن ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ 11 اپریل ہے۔ اس یونیورسٹی سے آپ گھر بیٹھ کے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی ڈیٹیلز اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ یونیورسٹی ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ چیز لازمی چیک کرنی ہے کہ وہ یونیورسٹی HEC سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ HEC سے ریکگنائزڈ نہیں ہوگی تو آپ کو HEC کی طرف سے ڈگری نہیں ملے گی، آپ کی ڈگری ویریفائی نہیں کرے گا HEC۔ یہ چیک کرنے کے لیے آپ HEC کی ویب سائٹ پہ جائیں گے hec.gov.pk۔ اس میں یہاں سے آپ یونیورسٹیز پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ ریکگنائزڈ یونیورسٹیز، یہاں پہ آپ کو ساری ریکگنائزڈ یونیورسٹیز شو ہوگی جو HEC کی طرف سے ریکگنائزڈ ہے۔ یہ رہی ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی یونیورسٹی ہے۔ ڈسپلن جنرل کیٹیگری، مطلب اس میں ہر فیلڈ ہے۔ پنجاب لاہور میں اس کا مین کیمپس ہے۔ یہاں پہ اس کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یونیورسٹی ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائزڈ ہے، اس کی ڈگری بالکل ویلڈ ہے۔ اب آتے ہیں موڈ آف ایجوکیشن پہ کہ اس یونیورسٹی میں کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اس یونیورسٹی میں آن لائن ایجوکیشن ہوتی ہے، آپ گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ کیمپس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جب فارم فل کرتے ہیں آپ اس میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں یا کیمپس میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو لیکچرز دیے جاتے ہیں جو آپ کو ایڈمیشن کے بعد آپ کو ایک ID دی جاتی ہے، وہ ویڈیو لیکچرز آپ کو اس میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ویڈیو لیکچرز ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی YouTube چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کیمپس سے لیکچرز کی DVD بھی لے سکتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں آپ گھر بیٹھ کے تو اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن ایگزامز کے لیے آپ کو کیمپس جانا پڑے گا۔ سیمسٹر ایگزامز ہوتے ہیں، اس میں مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیمپس جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو ایگزامز دینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو مختلف اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ اسائنمنٹ آپ کو اسی ID میں ملے گی جو ID آپ کو ایڈمیشن ہونے کے بعد ملے گی، اور پھر اسائنمنٹ کر کے آپ کو اسی ID میں اپلوڈ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ تھا موڈ آف ایجوکیشن، مطلب ورچوئل یونیورسٹی میں کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور آپ کو ایگزامز وغیرہ کیسے دینے پڑیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈمیشن شیڈول۔ پروگرامز کے ورچوئل یونیورسٹی میں کون کون سے پروگرامز ہیں اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ کون سی فیلڈ میں کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہاں پہ آئیں گے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے ہے ایڈمیشن شیڈول۔ ایڈمیشن 27 فروری سے شروع ہو چکے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ 11 اپریل ہے۔ اس کے علاوہ اس شیڈول میں ساری ڈیٹس لکھی ہوئی ہے کہ میرٹ لسٹ کب اپلوڈ ہوگی، کلاسز کب سے ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرامز پہ آتے ہیں۔ یہ سارے پروگرامز لکھے ہوئے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی میں کون کون سے پروگرامز ہیں۔
سب سے پہلے فیکلٹی آف آرٹس. فیکلٹی آف آرٹس میں ہمارے پاس ماسٹرس میں اپلائڈ سائیکولوجی، آرگنائزیشنل سائیکولوجی، اکنامکس، ماس کمیونیکیشن. اس کے علاوہ بی ایس کی فیلڈز لکھی ہوئی ہے: ماس کمیونیکیشن، اکنامکس، انگلش، سائیکولوجی، سوشولوجی. اور نیچے ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز اور ڈپلومہ پروگرامز لکھے ہوئے ہیں. ان پروگرامز میں کون کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہم نیچے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں دیکھیں گے. تو یہ ساری فیلڈز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی میں کون کون سی فیلڈز ہے. کمپیوٹر سائنس کی فیلڈز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی فیلڈز، مینجمنٹ کی فیلڈز، اور لاسٹ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈز. پھر آتا ہے زیرو سیمیسٹر. زیرو سیمیسٹر کے بارے میں ڈیٹیلز میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اس کے علاوہ شارٹ سرٹیفکیٹ کورسز بھی ہے، اور یہ نیچے لیب سٹیز دی ہوئی ہے. ان تمام شہروں میں لیب کی سہولت موجود ہے. اب بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کون سی فیلڈ میں اپلائی کر سکتا ہے. جیسا کہ یہ فیلڈز ہے: ایم ایس سی اپلائڈ سائیکولوجی اور آرگنائزیشنل سائیکولوجی. اس میں وہ بندے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے گریجویشن میں سائیکولوجی سبجیکٹ پڑھا ہو اور ان کی کم سے کم پرسنٹیج 45 ہو. اس طرح آپ یہ ساری فیلڈز دیکھ سکتے ہیں: ایم ایس اکنامکس، ایم ایس سی اکنامکس، ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن. یہ ساری فیلڈز لکھی ہوئی ہے. جو فیلڈ آپ کو دیکھنی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. اسی طرح یہ بی ایس کی فیلڈز ہیں: ماس کمیونیکیشن، اکنامکس، انگلش، سائیکولوجی. یہ ساری فیلڈز ہیں. اس میں وہ بچے اپلائی کر سکتے ہیں جن کی انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 45 پرسنٹیج ہو کسی بھی گروپ سے. اسی طرح یہ بی ایس کی فیلڈز ہے: کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انجینئرنگ. اس میں وہ بچے اپلائی کر سکتے ہیں جن کی پرسنٹیج انٹرمیڈیٹ میں 50 ہو اور انٹرمیڈیٹ میں انہوں نے میتھس سبجیکٹ پڑھا ہو. اس کے علاوہ پری میڈیکل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایڈمیشن کے بعد ایک اضافی کورس پڑھنا پڑے گا. اس طرح یہ بی ایڈ کی فیلڈز ہیں: انٹرمیڈیٹ. اسی طرح بی ایس بایو انفارمیٹکس. اس میں صرف وہ طلباء اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں کیا ہو. نیچے آتے ہیں تو بی ایس بایو ٹیکنالوجی اور بی ایس زولوجی صرف پری میڈیکل والے کر سکتے ہیں، اور بی ایس میتھمیٹکس وہ بچے کر سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں میتھس سبجیکٹ پڑھا ہو. نیچے پھر ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس ہے. اس میں سارے طلباء اپلائی کر سکتے ہیں جن کی انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 45 پرسنٹیج ہو. یہ ساری فیلڈز لکھی ہوئی ہے اے ڈی پی کی. اس طرح یہ ڈپلومہ پروگرامس ہیں: کم سے کم بیچلر یا اے ڈی پی پروگرام ایلیجیبلٹی ہے اس کی، اور یہ سرٹیفکیٹ کورسز ہیں. فی اسٹرکچر کے لیے آپ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے. آپ یہاں سے فی اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو فی اسٹرکچر اور آسان الفاظ میں دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں فیس کیلکولیٹر لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ جائیں گے. یہاں پہ آپ جس فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے. میں بی ایس سائیکولوجی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں تو میں نے بی ایس سائیکولوجی لکھا. اب میرے پاس بی ایس سائیکولوجی کی فیس شو ہو رہی ہے. یہ بی ایس سائیکولوجی کے پورے سیمسٹر کی فیس ہے. اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے: ایڈمیشن فیس، رجسٹریشن فیس، سیکیورٹی فار ایڈمیشن. سیکیورٹی فیس بعد میں ریفنڈ ہوتی ہے لاسٹ میں. ٹیوشن فیس،
ٹیوشن فیس پر کریڈٹ آور لکھا ہوا ہے. آپ کریڈٹ آور والا مت دیکھو، آپ نیچے والا دیکھو ٹیوشن فیس. یہ آپ کے پورے پروگرام کی فیس ہے. آپ کے پورے پروگرام کی مطلب 8 سیمسٹر کی فیس تقریباً 96,000 بن رہی ہے. اس طرح آپ نیچے آئیں گے تو کانوکیشن فیس ہے، یہ لیب فیس ہے. لیب فیس آپ کے پورے پروگرام کی لیب فیس 6,000 بن رہی ہے. اس کے نیچے آپ آئیں گے تو ٹوٹل فیس لکھی ہوئی ہے. یہ جو ٹوٹل فیس لکھی ہوئی ہے 1,22,000، یہ پورے پروگرام کی فیس ہے. آپ کو پر سیمسٹر اس سے کم دینی پڑے گی. یہ جو نیچے لکھی ہوئی یہ پر سیمسٹر فیس ہے تقریباً 11,500 روپے. تو آپ کو ہر سیمسٹر 11,500 یا 12,000 یا 10,000 اس طرح کی فیس بنے گی آپ کی پر سیمسٹر. تو یہ تھی بی ایس سائیکولوجی کی فیس. اسی طرح اگر آپ کو کسی اور فیلڈ کی دیکھنی ہے تو آپ واپس فیس کیلکولیٹر پہ جائیں گے، فیلڈ سلیکٹ کریں گے جس فیلڈ کی آپ کو دیکھنی ہے. اس طرح آپ کو اس فیلڈ کی پوری فیس شو ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں زیرو سیمسٹر کی. ایسے طلباء جن کی انٹرمیڈیٹ میں 45 سے کم پرسنٹیج ہو تو وہ ورچوئل یونیورسٹی میں ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں لے سکتے. کسی بھی فیلڈ میں وہ ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اس کے لیے ان کو پہلے زیرو سیمسٹر میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. پورے سیمسٹر کچھ کورسز پڑھائے جائیں گے ان کو، پھر ان کا ایگزام ہوگا. اگر وہ اس ایگزام میں اچھا سکور کرتے ہیں تو پھر وہ زیرو سیمسٹر کے ذریعے کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. پھر ان کو 45% کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ان کی پرسنٹیج 45 سے کم ہوگی پھر بھی ان کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا. تو یہ تھی ورچوئل یونیورسٹی کی کمپلیٹ ڈیٹیلز. اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.